السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ روز جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، چلیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے کہا، اے جوان، تم تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ چھوڑ کر صرف درود شریف ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ پاک کے نیک بندوں میں نہ ہوتا میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرے باپ سخت بیمار ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یعنی کالا ہو گیا۔ میں نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بھاری ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا اور اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ پاک نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، اور میں ہر شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا فریاد رس ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ دوستوں، آپ بھی جو ہے بکثرت درود پاک پڑھیے، خاص کر آپ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ دوستوں، یہ پارٹ 1 تھا۔ اب ہم سیکنڈ پارٹ میں آپ کو اور بھی مختلف روایتیں بتائیں گے درود پاک کے بارے میں۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل دا بریلوی ہب کو سبسکرائب کریں۔